رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود و سلام واسطے آکھیا گیا لیکن آپ کی توجہ میں بارگاہ نبوی وچ لے کے جانا چاہنا آپ کی توجہ بارگاہ شخصیات تک چلی گئی ہے میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جڑا اللہ دا محبوب بن کے کائنات میں آیا پھر وقت آپ کی توجہ صرف اور صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے میں ایک حدیث سنانا اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا نفس نفسی کا عالم ہوئے گا ماں بیٹی تو دور جاتی ہوئے گی باپ بیٹے تو دور نستا ہوئے گا ایسا دن کہ رشتے دور جا رہے ہیں لیکن درود پڑھن والا ایسا خوش نصیب ہوئے گا کہ جڑا بندہ دیہڑی کے اندر 50 مرتبہ میری ذات گرامی تے درود پڑھے گا اس نو اے شرف عطا ہوئے گا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نال مصافحہ کروں ہن پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ آپ نے نافرمانی سماعت فرمائی لیکن اس لحاظ نال میں دیکھیا نعرے کا جواب نہیں آیا آپ نے ہن بولنا ہے میں ایک شعر پڑھنا ہے نال میرے نال کے پڑھنا ہے اس کے بعد چند منٹوں کی حاضری اور بیان مکمل پڑھو گے انشاءاللہ پڑھیے بسم اللہ میٹھا مدنی او نادو سلام جنا میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی او نادو سلام جنا میٹھا مدنی بسم اللہ سلام جنا میٹھا مدنی میٹھا مدنی کھڑیاں بہارا ناچیت بیٹھا آیاں بہارا میٹھا مدنی کھڑیاں بہارا ناچیت بیٹھا آیاں بہارا جگ تے آیا میٹھا مدنی او نالو سلام میٹھا مدنی حلیمہ چاہیا جگ تے رحمت سنا بن کے آیا میٹھا مدنی حلیمہ چاہیا جگ تے رحمت او بن کے آیا جگ تے آیا میٹھا مدنی او نالو سلام جنا انتہائی واجب الاحترام خطیب جامع مسجد خاصہ حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرؤف جلالی صاحب اور میرے انتہائی واجب الاحترام جناب سعید شاہ صاحب اور میرے بہت قریبی دوست بھائی محمد نواز صاحب جنہوں نے نقابت دے فرائض سر انجام دیتے اور میری وزن دے
चमकते हुए सितारे तशरीफ फरमाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद विच आयत करीमा पढ़न का शर्फ हासिल होया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब मैं आपको इतना अता करांगा कि आप राजी हो जाओगे। असी सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मखलूक हां, असी सारे की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मखलूक। चरिंद परिंद फलकियात अर्जियात बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सानू नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मखलूक है। इसी तरह दिलों के अंदर एक जज्बा है जिसका नाम है मोहब्बत, जिसका नाम की है मोहब्बत, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म अता फरमाया लोगों को, किसी को घट किसी को ज्यादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत अता फरमाई, किसी को घट किसी को ज्यादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्न अता फरमाया, किसी को घट किसी को ज्यादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई, किसी को घट किसी को ज्यादा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत अता फरमाई, किसी को घट किसी को ज्यादा। लेकिन जितनी मोहब्बत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है, इतनी मोहब्बत किसी और नहीं मिली। अब जड़ा मौजू है वही है कि जितनी मोहब्बत मेरे हुजूर ने मिली, इतनी मोहब्बत किसी और नहीं मिली। हुण देखो कि असी सारे नमाज पढ़ते हैं किस वास्ते? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। असी सारे रोजा रखते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। असी सारे हज ज़कात देने हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए। इंजी ना जी हर काम करीदा ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे नाल राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त यही चाहता रहता है कि मेरा महबूब मेरे नाल राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बंदे को बनाया, मोहब्बत अंदाज लिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बंदे को बनाया और अपनी मर्जी नाल बनाया। लेकिन एक महबूब की ज़ाते करामी है जिन्हां कोलों पूछ के बनाया कि सोना किवें दा बनना चाहिए। यानी पता लग गया कि जिवें दी मोहब्बत मेरे हुजूर को मिली, कायनात विच ऐसी मोहब्बत किसी और को नहीं मिली। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चला रहे हैं और इस कायनात के अंदर बड़ी जगह पे पढ़िया कि सब तो कीना परवर जेड़ी मखलूक है वो बकरी है। यानी अगे चल रही है मुड़ के नहीं बैठती, पीछे चल रही है तो अगे चलती रहती है। लेकिन जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां को चरावन गए ना, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे चल रहे हैं, बकरियां मुड़ के मेरे हुजूर का चेहरा देखती हैं। बकरियां मुड़ के मेरे हुजूर ने देखदियां ने। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का आलम है, आपने की कीता आगे चलना शुरू कर दिता। जब अगे गए ने हुन बकरियां पीछे निकल के हुजूर के पीछे चलना शुरू कर दिता। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश के अंदर आए, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े, बकरियां ने भी दौड़ना शुरू कर दिता। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, बकरियां भी रुक गईं। हुन बकरियां को सवाल करो कि तुसी ईद क्यों कर लिया हो? वो आखन की जिवें दी मोहब्बत हुजूर को लभी, इवें दी मोहब्बत किसी और नहीं मिली। और वो एक ज़माने हाल का जवाब दे दिया कि एक तू ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जिवें दी मोहब्बत मेरे हुजूर को मिली, इवें दी मोहब्बत किसी और नहीं मिली। मेरे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फर्क देखो कि मोहब्बत का फर्क किवें है। कि अगर मैं पूछा बाबा जी बोलो कि आप अब्दुल रऊफ जलाली साहब नाल प्यार करते हो, तो आखन के लिए अब्दुल रऊफ जलाली साहब नाल बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। और मैं अगला सवाल करांगा कि बाबा जी तुसी ए ते दसो अब्दुल रऊफ जलाली साहब नाल तुसी प्यार करते हो, क्या ये प्यार तुसी 1970 के अंदर भी कीता सी? सवाल कर सकते हैं जी। असी सवाल किया, बाबा जी ने कहा कि पुत्र इंज नहीं हो सकता। वजह पूछी, बाबा जी ने जवाब दिता कि अब्दुल रऊफ मैं तो उस 1970
رؤف جلالی صاحب نہیں سن یعنی پتہ لگیا کہ جیڑی چیز نہ ہوئے او دے نال پیار نہیں ہو سکتا ہن عبدالرؤف جلالی صاحب پھر پوچھو بابا جی 1980 چ پیار کیوں نہیں کیتا وہ آکھن کہ میں تے ایسا عبدالرؤف جلالی صاحب کوئی نہیں سن 1990 دے اندر فلاں دے اندر کسی نے پیار کیوں نہیں کیتا وہ کہن کہ میں تے ایسا لیکن عبدالرؤف جلالی صاحب نہیں سن ہن پتہ لگیا کوئی بندہ آئے تے محبت ہونی ہے ہوندی ہے محبت تاں ہوندی ہے جدوں کوئی بندہ آ جائے سبحان اللہ محبت کدوں ہوندی ہے جی جدوں کوئی بندہ آ جائے ہر کائنات وچ جیڑا بھی آیا اونوں محبت آن تو بعد ملی ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے جنہاں نوں محبت آن تو پہلے سبحان اللہ جنہاں نوں محبت آن تو پہلے ملی اجے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تے نہیں آئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اجے کائنات وچ نہیں آئے تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہو رہی ہے تو آئیے سامنے عزیز شان میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نوں محبت آن تو پہلے نصیب ہوئی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نوں جڑی بھی چیز عطا فرمائی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نوں چہرہ عطا فرمایا قرآن کے اندر قسمہ چاندہ نظر آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نوں زلفاں عطا فرمائیاں قرآن کے اندر ذکر کرتا نظر آ رہا ہے آؤ قرآن کو پوچھتے ہیں اے قرآن دس میں صحیح اللہ رب العالمین نے محبوب نوں کیڑی کیڑی شے بے مثل و بے مثال عطا فرمائی قرآن دے اسی پڑھیا جناب والا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نوں جناب والا چہرہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللیل اذا سجا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سینہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا نشرح لك صدرك اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ماذا البصر وما طغى یعنی جڑی چیز عطا فرمائی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یار عطا فرمایا صدیق اکبر جیسے یار عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یار عطا فرمایا جناب والا فاروق اعظم جیسے یار عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یار عطا فرمایا عثمان غنی جیسے یار عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یار عطا فرمایا مولا علی جیسے یار عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو غلام عطا فرمایا وہ مثل و مثال عطا فرمایا اور مولوی صاحب ایک گل کی میں لکھتی ہے کہ مثل و مثال غلام کی میں عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا 120 صفحہ جنتاں دی جنتیاں دیاں بن جان گیاں او دے وچ 80 صفحہ میری امت دیاں ہون گیاں سبحان اللہ جیڑی بھی چیز اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو محبت عطا فرمائی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی بکریاں کینا پرور جانور لیکن جب میرے محبوب پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں بکریاں مڑ مڑ کے میرے حضور کا چہرہ دیکھدیاں نے بدن میرے حضور نبی رحمت اگے چلن لگ جان بکریاں پیچھے پیچھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چلن لگ جاندیاں نے جب میرے آقا دوڑنا شروع کر دیندے نے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز رفتار کی بکریاں نے بھی اپنی رفتار نو تیز کیتا جب میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے حضور بکریاں بھی رک گئیاں اسی زبان حال نال انہاں کو پوچھیے اے بکریاں تسی کیویں کیوں کر رہی ہو بکریاں جواب دے دیاں نے ایک تو ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک تو ہی نہیں ان پر قربان یہ زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جیڑی بھی چیز عطا فرمائی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی آخری گل کر کے اپنی حاضری کو مکمل کر رہے ہیں کہ میں گل کی کہ ہر بندے کو محبت آن تو بعد نصیب ہوئی لیکن میرے حضور کو محبت آن تو پہلے ملی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا ایک روز کا مہینہ بھی ہے ایک گل انہاں دی کرتا جاواں کہ آپ پہلے یمن تجارت کی غرض
ایک آپ کو سوچ آئی کہ ایک عالم رہتا ہے، میں ذرا انہوں نے ملتا جاؤں ہوں آپ کہہ گئے اس عالم کو کہ آخیا میں مکہ تو ہیں دیکھیا کہ عالم جڑے ہیں نا وہ بزرگ ہو چکے ہیں، کنا دی سنوائی گھٹ ہو چکی ہے، اکھاں دی بینائی گھٹ ہو چکی ہے۔ عالم نے کہا کہ میں مکہ تو آیا، آخیا تین ابو بکر تے نہیں کہندے تین ابو بکر تے نہیں کہندے؟ جی ابو بکر کہندے نے۔ آخیا تواڈے باپ دا نام کی ہے؟ آخیا میرے باپ دا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ آخیا کہ تسی مکہ دے کیڑے خاندان تو آئے ہو؟ آخیا جی بنو تمیم قبیلے تو۔ آخیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سب تو پہلے تے نہیں پڑھیا؟ آخیا جی میں ہی پڑھیا۔ تے آپ حضرت ابو بکر کہندے نے کہ آپ کو کیویں پتہ لگیا؟ تے انہاں کہا میں تورات دا بھی عالم ہاں، میں زبور دا بھی عالم ہاں، میں پچھلیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دھرتی تے آن گے اس دھرتی کا نام مکہ ہوئے گا، جس ماں دے بدن وچ آن گے اس ماں دا نام آمینہ ہوئے گا، جس باپ دے جناب والا تبسم نال آن گے انہاں دا نام حضرت عبداللہ ہوئے گا، جس قبیلے وچ آن گے وہ قبیلہ ہاشم ہوئے گا، جس خاندان میں آئے آن کے اس خاندان کا نام قریش ہوئے گا۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر میں پچھلی کتابوں کے اندر پڑھیا ہے۔ تے آکھیا میں کیویں پہچانیا ہے؟ آکھیا تیری خوشبو خوشبو ہے نا، تے میں ایویں لگیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص غلام میرے دربار میں آ گیا اور میں اب گواہ بن جا اور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لیا۔ یعنی انہاں کلمہ پڑھیا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کے اندر شامل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو جیڑی بھی چیز عطا فرمائی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی۔ ایک گل ہوئی نا جی، انہاں وچوں ایک بے مثل و بے مثال شے اے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا۔ حدیث پڑھے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محبوب نو دو وچوں ایک اختیار لین دی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب یا اپنی ادھی امت بخشوا دو یا پھر قیامت والے دن شفاعت کا حق لے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھی امت بخشوانی نہیں سی۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الہ العالمین میں ادھی امت واسطے نبی بن کے نہیں نہ آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے اللہ آپ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں تو دو جہانوں کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میں تو ہر بندے کے لیے رحمت بن کے آیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اتنی گل کی نا تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے پاک مولا میں نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ قیامت والے دن میں شفاعت کا اختیار عطا فرمایا۔ یعنی جدے والے میں قیامت والے دن اشارہ کرتا جہاں تو انہوں جنت عطا فرماتا جا۔ اور دیکھو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا خاص کرم کہ قیامت کا دن ہوئے گا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر سر رکھیں گے، بلکہ ساری امت اکٹھی ہو کے نا جناب آدم علیہ السلام کے دربار میں جان کی جا کے نہ آخر گے کہ اے آدم آج ساڑھے آستے سفارش کرو۔ آدم کہیں گے اذهبوا الى غیرہ، جاؤ کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ سارے نبیوں کو ہوندے ہوندے ساری امتاں میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گیا۔ حدیث پڑھے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو جان گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی سفارش فرماؤ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک جماعت کی پیشانی ہے جبین نیاز انہوں اللہ رب العالمین دے بارگاہ کے اندر جھکان کے اور ایسی حمد بیان کریں گے کہ قیامت تک ایسی حمد کسی اور نے بیان نہیں کی۔ ساڑھے واسطے ایسی حمد بیان ہوئے گی، اللہ رب العالمین کی ایسی حمد میرے حضور بیان کریں گے کہ کتابوں نے لکھا کہ ایسی حمد آج تک کسی اور نے بیان نہیں کی تھی۔ میرے آقا جب سر سجدے کے اندر رکھیں گے اللہ رب العالمین حمد بیان کریں گے، میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو ہون گے ساڈی وجہ تو۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے محبوب سر انور اٹھاؤ، اشفع تشفع، جدے وال اشارہ فرمان دے جاؤ گے میں جنت عطا فرماتا۔ ایک خاص کرم ہے نا جی، اللہ رب العالمین نے محبوب نو یہ شان عطا فرمائی،
کہ سب تو پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ایک خاص اور کرم عطا فرمایا اپنے محبوب نے، یعنی جڑی بھی چیز عطا فرمائی بے مثلوں کی مثال عطا فرمائی، انہاں بے مثل چیزاں وچوں ایک شخصیت ایسی عطا فرمائی ہے جنہاں دا نامی اس میں گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، میری بزم والے بول رہے ہیں سبحان اللہ، آپ کا توسل میں باقی بول رہے ہیں بزم والے تھوڑا جہا ہل کے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جڑی چیزاں بے مثلوں بے مثال عطا فرمائیاں انہاں وچوں ایک چیز، ایک شخصیت جناب ابوبکر صدیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے محبوب نے نا یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ کوئی بندہ مومن ادوں تک نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی اولاد تو زیادہ، اپنے والدین تو زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں تو زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہ کرے، ادوں تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بیٹا ایک دن نا حضرت ابوبکر صدیق کو لا کے کہندا ہے اے میرے بابا جان فلاں جنگ دے اندر میں کافراں دی طرف لڑیا سا اور آپ مسلماناں دی طرف لڑے سو، تسی میری تلوار دے اندر تلے 3 مرتبہ آئے ہو، میں آپ کو باپ سمجھ کے بابا سمجھ کے چھڈ دیتا سی۔ فرمایا میرے کو پوچھدا نا کہ میں حضور نال کتنا پیار کرتا، میرا پتر میں تے تیرے تلوار دے تلے 3 مرتبہ آیا سا نا، تو اللہ دی قسم ہے میری تلوار دے تلے 1 مرتبہ بھی آیا ہوندا پتر سمجھ کے نہیں سی چھڑنا بلکہ محمد دا گستاخ سمجھ کے تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دینا سن۔ جڑی بے مثل چیزاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیاں نے انہاں وچوں ایک کی ہے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ خلافت جنہاں دا عرس مبارک اس مہینے دے اندر ہے، آپ کا ذکر ضروری سی۔ بزم کا تعارف پہلے رب نواز بھائی نے بتایا بھی ہوئے گا، اور میری مسنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بزم کا تعارف بھی کراندا جاواں۔ فیصل مسجد کے اندر آج جس طرح محفل پاک ہے یہ بزم عاشقان مصطفیٰ دے زیر اہتمام ہے، آپ نے سارا ماحول دیکھا، نعت خانہ نے نعت خوانی کی تھی، رب نواز بھائی نے اپنی نقابت فرائض سر انجام دیتے، میں اپنا سبق سنا رہا۔ اسی طرح ساری کوشش ہے کہ تارکہ بات سے ہر گھر دے اندر کوشش دیکھنی ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے ساتھ دینا ہے یا نہیں۔ ہر گھر دے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، کوشش ٹھیک ہے جی، فیصل مسجد والے بولو کوشش ٹھیک ہے جی، بھائی کوشش ٹھیک ہے۔ اور اس سے ساتھ دینا کس طرح دینا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ ساڈے گھر دے اندر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے، وہ بزم نہ رابطہ کرے، اور بزم ایسی بے لوس ہے جڑی نہ تم ایک کہندی ہے کہ سن نقیب بنا کے دے، نہ ایک کہندی ہے اپنے ناتھان بلا کے دے، نہ ایک کہندی ہے 50,000 کا مولوی بلا کے دے۔ اب تو لوگ جلالی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا ٹائم لے لیا بزم واسطے ٹائم دینا ہے تے ایدے وچ بے لوس کم کام ٹھیک ہے جی، بولتے لو اسی والا لے کر آپ سبحان اللہ یہ کام ہے۔ میں ایک جگہ تے بیان کیتا سی کہ بزم ناتھان بھی بزم دے، خطیب بھی بزم دے اور نقیب بھی بزم دا، لیکن میں ہن اس گل نو تبدیل کر رہا ہوں، ناتھان بھی تہاڈا، نقیب بھی تہاڈا تے خطیب بھی تہاڈا، یعنی جڑی بھی چیز ہے نا یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیز ساڈی ہے، کیونکہ نہ حضور بھی سب دے نے، اور جس اللہ نو اسی منتے ہیں وہ اللہ بھی سب دا ہے، اور جس کتاب نو اسی منتے ہیں وہ قرآن بھی سب دا ہے۔ اس واسطے ایک بزم بھی آپ دی ہے اور اس نو تسی عروج تک لے کے جانا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اساں سارے اس بزم نال اٹیچ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات اس نال اٹیچ نے انہاں دے دل دے اندر مزید خلوص پیدا فرمائے، اور آپس کے اندر حسن سلوک نال سانو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب فقیران آئے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے، داستان حسن